کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں نہ ملی ہو، بس کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ ملی، کوئی چیز ایسی۔ اور کہا کہ کوئی بھی چیز لینی ہو، کوئی بھی چیز لینی ہو اور وہ حاصل کرنی ہو، فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو یہ چیز ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے سارے کام تو فرشتے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنا امر کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ فرشتوں جاؤ یہ کام یوں کر دو، یہ کام یوں کر دو۔ ایک فرشتہ ہے اس کے ذمے ہے روزی کا نظام، ایک فرشتہ ہے اس کے ذمے ہے پانی کا نظام، ایک فرشتہ اس کے ذمے ہے فلاں نظام۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک ریبائل فرشتہ ہے اس کے ذمے ہے تو مومنوں کے جا کے دلوں میں ٹھنڈک ڈال۔ یہ جس کو تناؤ، کھچاؤ، دباؤ، جھنجھلاٹ، غصہ، چچڑاپن، اور جس کے جدید نام کیا ہے، انزائٹی، اسٹریس، ٹینشن، فلاں فلاں، یہ سارے کے سارے دل کے غم کا نام ہے، دل کے غم کا نام ہے۔ آج بھی کال پہ بتایا کہ بیٹی ہے اور وہ بیچاری جو ہے بس کوئی ہاتھ دھوتی ہے تو کئی کیس میرے پاس آئے۔ مجھے ایک خاتون سامنے بیٹھنی تھی، کوئٹہ سے آئے، سخت سردی تھی، کہنے لگے اماں صحن میں بیٹھ کے سخت کوئٹہ کی سردی میں نہاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، ٹھنڈا یخ برف پانی، اور اماں کے ہاتھ کے گوشت نرم پھٹ جاتا ہے۔ اماں کہتی میں ناپاک ہوں۔ وہ کہتے ہیں دل کا اطمینان، انہوں نے کہا جی دل کا اطمینان ہوا ہے، مجھے سکون ملا ہے مجھے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اس کے لیے بھی ایک فرشتہ پیدا کر دیا۔ یا فرشتہ تیرا نام ریبائل ہے اور تیرے ذمے مومنوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کرنا ہے، سکون پیدا کرنا ہے، چین پیدا کرنا ہے۔ ہاں تیرے ذمے ہے، جا تو مومنوں کے دلوں میں جا اور ٹھنڈک اور سکون پیدا کر۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے۔ ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے، اور وہ فرشتے ہمارے نظام کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ فرشتے مدد کو آتے ہیں، فرشتے زندگی میں شامل ہیں، ہمارے ہر شعبے میں فرشتے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہیں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہیں فرشتے، ہر شعبے میں شامل۔ فرشتے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل۔ لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے، غلطی کیا ہوئی ہے، ہم نے فرشتوں کے نظام کو سمجھا نہیں، جنات کے نظام کو سمجھا نہیں، اللہ کی مدد کے آنے کے طریقوں کو سمجھا نہیں۔
कसूर कहाँ हुआ? पहले दिन से, महद से लेकर लहद तक अम्मा की गोद से काम शुरू हुआ कि अम्मा की गोद ने पहले दिन ये बताया ही नहीं कि फरिश्तों की जिम्मेदारी क्या है और फरिश्ते क्या करते हैं, जिन्नात की जिम्मेदारी क्या है और जिन्नात क्या करते हैं, हम कौन से अमल ऐसे करें कि फरिश्ते हमारी मदद को आ जाएं। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार, अब भी तेरी फरिश्ते तेरी मदद को आज भी कतार अंदर कतार आ सकते हैं। पर वो बदर वाली फजा पैदा कर, वो बदर वाला निजाम पैदा कर, वो बदर वाला ईमान और बदर वाला तकवा और बदर वाले आमाल पैदा कर। देख फरिश्ते तेरी मदद को आज भी आ सकते। फरिश्तों से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है। मुझे कई लोगों ने बताया, कई दुनिया ने बताया, जब से मैंने फरिश्तों के साथ, बंदों का अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने की एक कोशिश का निजाम दिया, कई लोगों ने बताया कि हमने फरिश्तों को पढ़ के हदिया किया और उनसे अर्ज किया कि हमारा यह काम करा दें। हदीस में सुनाओ, फरमाया फरिश्ते सिफारिश करते हैं अल्लाह को। जो बंदा, आप सुने, जो बंदा सेहतमंदी के दौर में सेहतमंद था, मालदार था, दौलतमंद था, न दुख न तकलीफ, कोई भी दुख तकलीफ मुश्किल नहीं थी, और वो बंदा क्या करता रहा? गौर से सुनना, सेहतमंदी, मालदारी और दौलतमंदी के दौर में, और वो बंदा क्या करता रहा? वो बंदा ये करता रहा, मालदारी सेहत कि अल्लाह से मांगता रहा, अल्लाह से मांगता रहा, अल्लाह से मांगता रहा, अल्लाह से मांगता, दुआएं करता रहा, आमाल करता रहा, अल्लाह को राजी करता रहा। अब उस पे अचानक आई कोई तकलीफ, तो यहां तक लिखा है फरिश्ते सिफारिश करते हैं, अल्लाह कोई शनासा आवाज है। लफ्ज़ पे गौर कीजिए, कौन सी आवाज? शनासा आवाज है। अल्लाह इसकी बात पे शफकत फरमाए, अल्लाह करम फरमाए और इसकी फरियाद पे गौर करें। शनासा आवाज। सुख की दुनिया में अल्लाह को याद नहीं करता, सुख होता है कोई याद नहीं करता, और जब दुख आता है और वो याद करता है तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह कोई नामानूस आवाज है, ऐसी आवाज सुनी कभी नहीं, नामानूस आवाज है। और फरिश्ते सिफारिश नहीं करते, अल्लाह फिर भी सुनता है, अल्लाह फिर भी सुनता है, अल्लाह हर हाल में सुनता है। लेकिन मैं फरिश्तों की एक अदा बता रहा हूं, अल्लाह फिर हर हाल में सुनता है। हम फरिश्तों के जरिए से अल्लाह की मदद को कैसे हासिल करें? किसके जरिए से? अब मेरा ये फिक्रा, मेरा ये लफ्ज अब याद रखें। मैंने जो थोड़ी सी गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू में को मैं इन फिक्रों के साथ समो रहा हूं। हम फरिश्तों के जरिए से अल्लाह की मदद को कैसे हासिल करें? दुआएं मांगेगी, अल्लाह रहमत के फरिश्ते भेज, अल्लाह हमारी मदद के लिए अपने फरिश्ते भेज। दुआएं मांगी गई हैं, दुआएं मांगी गई हैं, अल्लाह अपनी मदद भेज, अल्लाह रहमत के फरिश्ते भेज। बारिश का पानी
میں آج فرشتوں میں بات کر رہا ہوں، غور سے سمجھیے گا۔ بارش کا پانی مقدس، محترم، اس میں شفا یابی اس لیے ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے۔ بارش کے ہر پانی کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے۔ فرشتوں سے ہمارا تعلق کیسے بنے؟ کیوں فرمایا فلاں گناہ کرنے سے فرشتے کوسوں بندے سے دور ہوتے ہیں؟ کیوں فرمایا روزے دار کی منہ کی بو جو روزے کی بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، فرشتے اپنا منہ اس منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اس کے منہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے مشک کی خوشبو ہے، کستوری کی خوشبو۔ مشک کی خوشبو اور کستوری کی خوشبو۔ ہم تو فرشتوں سے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں۔ اللہ کی مدد حاصل کریں۔ ہمارے کتنے تعویذات ایسے ہیں جن کے کونوں پہ فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تنکافیل وغیرہ وغیرہ، اسرائیل، کئی نام لکھے ہوئے ہیں۔ کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے بڑے دانا تھے، فرشتوں کے ذریعے سے کوئی کام نہیں نکل رہا۔ آپ کا کام بوجھ ہے، ذمہ داری ہے، سمجھ نہیں آ رہی، فرشتوں کو اعمال کا ہدیہ کریں، ہدیہ کریں، ہدیہ کریں، اور ان سے کہیں ہمارے کاموں میں اللہ کی مدد شامل کریں۔ ہم بتائیں کیا کریں؟ یہ جو وظیفہ ہے آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، یہ وظیفہ ہے، یہ فرشتوں کی مدد کو لینے کا تو وظیفہ ہے۔ فرشتے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، جنات اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہے، اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہے۔ سوچیں، میری اس بات کو سوچیں کہ ہم فرشتوں سے ہمارا رابطہ کتنا ہے اور فرشتوں سے ہمارا تعلق کتنا ہے، اور یہ وہ ہیں جو یہاں بھی ساتھی اور قبر کے بھی ساتھی جب سارے چھوڑ جائیں گے۔ حیات الصحابہ کتاب میں باقاعدہ ایک دعا ہے، اللہم یا رب جبرائیل میکائیل، دعا ہے، اللہم یا رب جبرائیل، اے جبرائیل کا رب، اے میکائیل کا رب، اے اسرافیل کا رب۔ مسنون دعا میں اور فرشتوں کے نام بھی ہیں۔ فرشتوں کو سمجھیں۔ آج منفرد موضوع لے کے بیٹھا ہوں، منفرد موضوع لے کے بیٹھا ہوں، بہت منفرد موضوع ہے، اور مسائل مشکلات کے حل کے لیے ایک ایسی طاقتور چابی ہے، ایسی زبردست چابی ہے، یوں گھماؤ اور تالے کھلتے چلے گئے، جتنے بھی لگے ہوئے ہیں اور جتنے بھی طاقتور ہیں، اور جن کو دنیا کی کوئی طاقتور ترین چیز کبھی بھی نہیں کھول سکے۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے طارق بن زیاد کو خواب میں دیکھا،
उनसे कहा कि सुना है कि आपने उंदुलुस में सारी कश्तियों को आग लगवा दी और हर चीज आपकी जल गई, और फौजों को कहा कि बस फिर अब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ, लो अल्लाह की मदद और लड़ो, और आप फातेह बन गए। मौजूदा स्पेन फातेह बन गए। तो ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? कहा ये सच है। वो साहब कहने लगे कि मुझे ख्वाब में आए और कहा ये सच है, ये सब कुछ हुआ, पर मैंने अल्लाह की मदद अल्लाह के फरिश्तों के जरिए हासिल की। और अल्लाह को कहा कि अल्लाह अपने फरिश्ते भेजा, और अल्लाह ने फिर अपने फरिश्ते भेजे। अल्लाह ने अपने फरिश्ते मेरे साथ भेजे।